الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب آواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. قابل احترام معزز و محترم مہمانان گرامی، علماء کرام، مشائخ اعظام، بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بابرکت تقریب میں ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے جمع ہیں، نصیحت کے لیے اور اللہ کے پیغام کو، اس کے انبیاء کی کاوشوں کو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیغام کو سننے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے درجہ عبادت عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف واقعات انبیاء کرام کے قرآن مجید میں بیان فرمائے اور کئی مقامات پہ قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ یہ قصص، یہ واقعات، یہ قصے، انبیاء کی یہ حکایات تمہارے لیے نصیحت ہیں اور تمہارے لیے غور کرنے کا، فکر کرنے کا سبب مہیا کرتی ہیں کہ ان کے ذریعے سے تم گزشتہ اقوام کے واقعات میں غور کرتے ہو، اس سے تمہیں بصیرت نصیب ہوتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس قوم کو کمال عطا کیا، اس کی وجوہات کیا تھیں، اور کون سی قوم تباہ حال ہوئی، اس کی وجوہات اور اسباب کیا تھے. تو یہ ان واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے جس میں خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا جو زیادہ تر جزیرہ نما عرب کے علاقے میں تشریف لائے تھے. اور یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ کسی بھی قوم کو اللہ نے بغیر ہاد یعنی بغیر نبی کے نہیں چھوڑا، ہر قوم میں نبی بھیجے، لیکن قرآن مجید میں فقط ان انبیاء کا ذکر کیا جو زیادہ تر جزیرہ نما عرب میں جلوہ فرما ہوئے. ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ کو قرآن مجید میں بکثرت ملتا ہے. اور ایک بڑا دلچسپ واقعہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درج ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ فرعون نے اپنے جادوگروں کو نبوت موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا، لیکن جب وہ مقابلہ اپنے انجام اور اختتام کو پہنچا تو خود فرعون کے اپنے دربار کے جادوگر جادو چھوڑ کے اور فرعون کا دربار چھوڑ کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کلمہ گو بن گئے. تو مختلف ائمہ کرام نے اس پہ اپنی تعبیرات پیش فرمائیں. یہ جو سورہ الاعراف میں ہے کہ قال یا موسیٰ
اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا پہلے میدان میں رکھیں گے یا ہم اپنی رسیاں اور باقی جو جادو وادو ہے اس کو زمین کے اوپر چھوڑیں۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر یہ تصریح فرمائی کہ تأدبوا مع موسیٰ علیہ السلام، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک وقت فرعون کے دربار میں محل میں گزارا تھا، تو وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایک مرد صالح ہے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ سرزد نہیں ہوا، جس کے جسم اقدس سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا، جس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کبھی نہیں کی، جو کہ معزز ہے، ممتاز ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو رسالت سے اور نبوت سے نوازا ہے، اللہ نے اس کو کتاب اور پیغام سے نوازا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنے نور کے مشاہدے سے نوازا ہے۔ تو اس احترام کے پیش نظر انہوں نے تأدبوا مع موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا۔ تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کے جادوگروں کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دیا۔ جس طرح یہ کہا گیا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اگر سینے کے اندر ادب داخل ہو جائے، سینے کے اندر احترام داخل ہو جائے انبیاء کرام کا، جنہیں اللہ نے چنا، جو اللہ کا پیغام لے کے آئے، تو ان کا ادب ہی اتنا بڑا ذریعہ بن جاتا ہے انسان کی ہدایت اور انسان کے نور کا، کہ کفار بھی ہوں، جادوگر بھی ہوں، اور ان کے پیچھے فرعون جیسے بادشاہ کے خزانوں کے منہ کھلے ہوں، بھی اپنے ایمان کو ترجیح دیتے ہیں۔ کس بنیاد پہ؟ انبیاء کرام کے ادب کی بنیاد پہ۔ اسی طرح دوسرا ایک واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا، ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے قاصد ہدہد کے ہاتھ اس ملکہ کو پیغام بھیجا، جس کا ذکر قرآن مجید نے یوں کیا کہ وہ سورج کی پرستش کرتے تھے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے سامنے خوشنما بنا کے پیش کیے۔ تو اس گمراہ قوم کی طرف، مشرک قوم کی طرف جب ہدہد اپنا پیغام لے کے پہنچتا ہے اور ملکہ بلقیس کے سامنے اس خط کو رکھتا ہے، تو ملکہ نے اپنا دربار طلب کیا، اور اپنے دربار میں ملکہ نے جو پہلی سٹیٹمنٹ دی اس خط کے بارے میں، وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی، قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ اس نے کہا کہ اے سردارو، بے شک میری طرف ایک معزز خط آیا ہے، ایک عزت والا خط آیا ہے۔ یہ اس کا جو پیغام ہدہد نے جا کے ملکہ سبا کو پہنچایا تھا، اس کا پہلا تعارف ہے جو اپنے دربار میں ملکہ نے پیش کیا اپنے درباریوں کے روبرو۔ اور اس کے بعد پھر آگے قرآن مجید بیان کرتا ہے، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین۔ بے شک وہ خط سلیمان کی جانب سے آیا ہے جس کی تحریر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ تم لوگ مجھ پر سر بلندی کی کوشش مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ اس خط کا مضمون بعد میں بیان کیا۔ خط کے مضمون کو بیان کرنے سے پہلے خط کی وقت کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اے میرے درباریوں،
میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے. تو مفسرین نے اس کے اوپر بھی یہ تصریح فرمائی ہے کہ چونکہ اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اپنی اطاعت کا دعوت دی تھی، اور اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اپنا مذہب چھوڑ کے اپنی نبوت کی دعوت دی، یعنی وہ پرانے جس شرک کے مذہب پہ قائم تھے اس مذہب کو ترک کر کے اپنی نبوت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی تھی. تو یہ دونوں باتیں ان کے لیے ناقابل قبول تھیں. ایک کہ وہ اپنی بادشاہت کی بجائے کسی اور بادشاہ کو اپنا بادشاہ قبول کر لیں، یعنی کسی اور کی سوورینٹی کو قبول کر لیں، اور دوسری یہ کہ وہ اپنا آباء و اجداد کا پرانا مذہب جس میں وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ گمراہ عقائد رکھتے ہیں ان کو ترک کر کے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مذہب کو اور آپ کی نبوت کو قبول کر لیں. تو یہ دونوں باتیں عقلی اعتبار سے ایک بادشاہ کے روبرو ایک خط کے ذریعے کہی جائیں تو بادشاہ کو بظاہر اس کے ساتھ اریٹیشن پیدا ہوگی، بظاہر اس کے ساتھ عدم موافقت پیدا ہوگی، بظاہر اس کے ساتھ مخالفت پیدا ہوگی، بظاہر اس کی طرف اس کا رد عمل سخت ہوگا. مگر ان دونوں باتوں کے باوجود ملکہ نے جب اس خط کا تعارف کروایا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے احترام میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بزرگی کے ادب میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی تعظیم میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی تکریم میں اس نے اس خط کو، چونکہ ایک معزز کی طرف سے آیا تھا، اس خط کو بھی معزز کہا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کا ادب اختیار کرنے کی بدولت اللہ نے ملکہ کے سینے کو نور ایمان سے منور فرما دیا تھا. تو چاہے دربار فرعون ہو، فرعون کے درباری ہوں، اور چاہے سبا کی ملکہ ہو جن کا عقیدہ کفر پہ ہو یا شرک پہ ہو یا کسی بھی بنیاد پہ قائم ہو، اسلام سے الگ کوئی عقیدہ ہو، اگر وہ انبیاء کے ساتھ ادب اختیار کرتے ہیں تو اس ادب اختیار کرنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ان کے سینوں کو نور ایمان سے منور فرما دیتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام پہ نازل ہونے والی اپنی آخری کتاب پہ بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب آیا کرو تو اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرو، اس لیے کہ حضور کا ادب، حضور کا احترام تمہارے سینوں کو روشن اور منور کرتا ہے، تمہارے لیے تقوی کا باعث ہے، تمہارے لیے ایمان کا باعث ہے. اس لیے جو ادب ہے اس کو کہا گیا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. جیسے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں. علم کا مقصود، علم کی انتہا یہ ہے کہ انسان کے وجود میں ادب داخل ہو جائے، انسان کے وجود کے اندر لذت عمل داخل ہو جائے، اور لذت عمل آداب کا نام ہے، لذت عمل احترام کا نام ہے. اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ مختلف واقعات اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں بیان کرتا ہے یہ ہمیں کئی جہتوں سے روشنی دیتے ہیں. اب مورخ ہے وہ انہیں تاریخ کے نقطۂ نظر سے دیکھے گا، کوئی اور ذوق رکھنے والا ہے وہ اسے اپنے ذوق کے موافق اور اپنے ذوق کے مطابق دیکھتا ہے. تو جو اولیاء کاملین ہیں، علماء ربانیین ہیں، صوفیاء کرام ہیں،
وہ جب ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو وہ ان واقعات سے یہ دیکھتے ہیں کہ ان واقعات کے توسط سے، ان واقعات کی تفہیم سے، ان واقعات کے ذریعے سے، ان کو سمجھنے کے ذریعے سے ہم اپنا تعلق باللہ کس طرح پختہ کر سکتے ہیں، مجھے اپنے مولا کا قرب کس طرح نصیب ہو سکتا ہے، مجھے اپنے مولا کی بارگاہ کی حضوری کس طریقے سے نصیب ہو سکتی ہے، میں اپنے اللہ سے اپنے تعلق کے اندر کس طرح پختگی اختیار کر سکتا ہوں۔ تو وہ ان واقعات کے اندر اس جہت کو تلاش کرتے ہیں، اور اس جہت میں وہ پہلی جہت یہ تلاش کرتے ہیں کہ اپنے وقت کے موسیٰ کے سامنے جاؤ، یا اپنے وقت کے سلیمان کے سامنے جاؤ، یا اپنے وقت کے کسی بھی نبی کے سامنے جاؤ، یا اپنے وقت کے اولیاء اور صالحین کی بارگاہ کے اندر جاؤ، بنیادی چیز جو تمہیں ان کے مقام سے شناسا کرتی ہے، ان کے پیغام سے باراور کرتی ہے، ان کے نور سے منور کرتی ہے، ان کی خوشبو تمہارے وجود کا حصہ بنا دیتی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے ادب کی روش ہو سکتی ہے، وہ تمہارے احترام کا رویہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر وجود ادب سے خالی ہو جائے، وجود احترام سے خالی ہو جائے، تو پھر وجود کے اندر کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو انبیاء سے جو فیضیاب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن کے سینے ادب سے معمور ہوتے ہیں، اور ان کو کیا فیض ملتا ہے؟ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اسی واقعے میں دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو کہا کہ اب ملکہ سبا میرے دربار میں حاضری کے لیے آ رہی ہے، اور آپ نے اپنی نبوت کے معجزے کا اظہار کیا۔ اپنی نبوت کے معجزے کا اظہار کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دربار میں اعلان فرمایا کہ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے پہلے کون ملکہ کا تخت یہاں لا سکتا ہے؟ تو ایک بہت بھاری بھرکم عفریت جن نے کہا کہ میں اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہت تاخیر ہے، اس سے جلد چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی اٹھا، حضرت سلیمان کا ایک امتی اٹھا، اس امتی کا وصف قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایسا شخص اٹھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، اور وہ کون تھا؟ حضرت سلیمان کا امتی تھا، آصف ابن برقیہ۔ وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، عرض کی کہ اے پیغمبر، اے سلیمان، اے عالی شان، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت اس کے دربار سے اٹھا کے آپ کے دربار میں حاضر کر سکتا ہوں۔ اب معجزہ دکھانے کا ارادہ کس نے کیا؟ حضرت سلیمان نے، اور کہا کن سے؟ اپنے درباریوں سے، اور ظاہر ہے کہ درباری امتی ہیں، سلیمان نبی ہیں۔ نبی اپنے معجزے کے اظہار کے لیے اپنے امتیوں کو موقع دیتا ہے کہ تم یہ ظاہر کر دو کہ اطاعت پیغمبر کا، ادب پیغمبر کا، احترام پیغمبر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی تو نبی، ان سے ادب رکھنے والوں، ان کی زیارت کرنے والوں کے اندر بھی یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہزاروں میل سے وہ بھاری بھرکم تخت کو پلک جھپکنے میں ایک مقام سے دوسرے مقام پہ منتقل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اگر عقائد میں دیکھیں تو امام عمر النصفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالہ عقیدہ النصفیہ میں اس بات کی تصریح کی کہ جو اولیاء کاملین کی کرامات ہوتی ہیں، در حقیقت وہ ولی کی کرامت بھی معجزہ نبی ہوتی ہے۔ اس لیے امام سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی شرح میں، شرح عقائد میں
تفصیلی مفصل اس کے اوپر بحث فرمائی کہ ولی کے اندر جو استطاعت ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے، جو اس کے اندر اہلیت اور قابلیت ہوتی ہے کرامت کے رونما کرنے کی، وہ از خود نہیں ہوتی بلکہ وہ اطاعت پیغمبر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ولی کون ہے؟ جو اطاعت پیغمبر کے اندر کامل ہوتا ہے، ادب اور محبت رسول کے اندر کامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے معجزے کے اظہار کا ارادہ کیا تو خود اپنے آپ کو اس طاقت کو استعمال کرنے کی بجائے جو اللہ نے براہ راست انہیں عطا کی تھی، انہوں نے اپنے امتی کا انتخاب کیا جس کی تربیت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ تو ان کے غلاموں کو یہ قدرت حاصل ہے، ان کے درباریوں کو یہ قدرت حاصل ہے، ان کے مجلس نشینوں کو یہ قدرت حاصل ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس سے صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس قدر کوئی نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت میں، نبی کریم علیہ السلام کی متابعت میں، نبی کریم علیہ السلام کی اتباع میں، نبی کریم علیہ السلام کی پیروی میں، نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے میں جس قدر کوئی قوی ہوتا جاتا ہے، کوئی گہرائی اختیار کرتا جاتا ہے، کوئی بلندی اختیار کرتا جاتا ہے، اسی قدر اس کے وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالی رحمتیں اور برکتیں جلوہ گر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں بادشاہ کا بلاوا آ جائے، جب تمہیں بادشاہ کا، اپنے سے طاقتور بادشاہ کا بلاوا آ جائے تو پھر ٹھہرو مت، پھر ٹھہرو مت، اس کی طرف رجوع اختیار کرو، اس کی طرف چل پڑو۔ جس طرح ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام پہنچا تو قرآن فرماتا ہے فلما جاءت، جیسے پیغام ملا قاصدوں کے ذریعے تو اپنی ریاست کو، سلطنت کو، تخت و تاج کو چھوڑ کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اسی طرح اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ لوگوں غور کرو، ملکہ بلقیس سے سیکھو۔ توجہ سے سنیے گا، بڑی باریک بات ہے، سبق آموز بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں غور کرو، طاقتور بادشاہ کا پیغام ملا، ملکہ بلقیس اپنی تخت کو، اپنی سلطنت کو چھوڑ کر اٹھ کے فوراً اس بادشاہ کے حضور چلی آئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کو ایک مملکت کی مانند بنایا ہے، تمہارے جسم کو ایک بادشاہی کی طرح بنایا ہے، اور تمہیں تمہارے جسم پہ ایک با اختیار بادشاہ کا درجہ دیا، اور تمہیں خیالات کے لشکر دیے، ارادوں کے لشکر دیے، ہاتھ پاؤں، زبان، کان، آنکھیں، جسم کے دیگر اعضاء اور جوارح، اگر انہیں غور سے دیکھو تو یہ تمہاری سلطنت جسم کے مختلف لشکر ہیں۔ کوئی جاسوس کا کام کرتا ہے، کوئی ہتھیار چلانے والے کا کام کرتا ہے، کوئی خبر لانے والے کا کام کرتا ہے، کوئی مشورہ دینے والے کا کام کرتا ہے۔ اگر عقل کو دیکھیں، عقل آپ کے جسم کی بادشاہت میں آپ کی مشیر ہے۔ اگر آپ آنکھوں اور کان کو دیکھیں، حتیٰ کہ اپنے تمام حواس خمسہ کو دیکھیں، تو حواس آپ کے پاس خبر لاتے ہیں، آپ کے لیے جاسوسی کا درجہ رکھتے ہیں۔ یعنی دیکھنا آپ کے پاس خبر لاتا ہے، سننا آپ کے پاس خبر لاتا ہے، چکھنا جو قوت مذوقی ہے، چکھنا یہ آپ کے پاس ذائقے کی خبر لاتا ہے۔ تو آپ کے جو حواس ہیں
یہ آپ کی جسم کی سلطنت کے جاسوس ہیں. جو آپ کے پاؤں ہیں یہ آپ کے جسم کے عاملین ہیں. جو آپ کے ہاتھ ہیں یہ آپ کے جسم کے سالار ہیں. آپ کے لیے لڑتے ہیں, آپ کے لیے کما کے لاتے ہیں. جو آپ کا دماغ ہے وہ آپ کے مشیر ہے. تو پوری جو آپ کے جسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساخت بنائی ہے, اگر آپ اسے غور کریں تو یہ ایک سلطنت ہے, یہ ایک بادشاہت ہے. آپ کو اس بادشاہت کا بادشاہ بنایا. جو غلطیاں کرتا ہے اپنے مشیروں کو قابو میں نہیں رکھ سکتا, اپنے جاسوسوں کو قابو میں نہیں رکھ سکتا, اپنے کو قابو میں نہیں رکھ سکتا, اپنے عاملین کو قابو میں نہیں رکھ سکتا, اس بادشاہ کی بادشاہت دھڑام سے گر جاتی ہے. اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے جس کا جو اپنے جاسوسوں کا تابع نہیں ہوتا, جس کے جاسوس اس کے تابع ہوتے ہیں. وہ کامیاب ہو جاتا ہے جس کے سالار اس کے تابع ہوتے ہیں. وہ کامیاب ہو جاتا ہے جس کے عاملین اس کے تابع ہوتے ہیں. وہ کامیاب ہو جاتا ہے جس کے مشیر اس کے تابع ہوتے ہیں. تو جو اپنے جسم کی سلطنت کو سنبھال کے چلاتا ہے اور اپنے جسم کا واقعتاً حکمران بن جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو ملکہ سبا جیسی عزتیں عطا کرتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی اسرار خودی میں سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک صفت مبارک کا ذکر کیا کہ آپ کی صفت ہے ابو تراب. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی کا باپ. تراب مٹی کو کہتے ہیں, ابو باپ کو کہتے ہیں, مٹی کا باپ. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مٹی کا باپ آپ کا لقب رکھنے کی کیا ضرورت تھی, آپ کی یہ صفت کیوں تھی؟ اس لیے کہ بو ترابی خاک را تسخیر کر, کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے جسم کی مٹی کو مسخر کیا, اپنے جسم کی مٹی پہ اللہ کی حکومت کو قائم کیا. جب انہوں نے اپنے جسم کی مٹی پہ اللہ کی حکومت کو قائم کر دیا, ان کا لقب جسم کو مٹی کو فتح کرنے والا بنا. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ برکت رکھ دی کہ ڈوبا سورج بھی انگلی کے اشارے سے لوٹاتا ہے. تو جو اپنے وجود کو مسخر کر لیتے ہیں, کس کے لیے؟ اللہ کی حکومت کے لیے. اپنے جسم کو اللہ کی حکومت کے لیے مسخر کر لیتے ہیں. اس بادشاہ کا جب فرمان آ جاتا ہے, اس کے لیے جو چل پڑتا ہے, تخت و سلطنت چھوڑ کے جو مالک کی طرف چل پڑتا ہے, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان عزتوں سے نوازتا ہے جو عزتیں اپنے دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو عطا فرمائی تھی. دفتر ششم مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں, ملک را بگزار بلقیس از نخست چومرا یا بھی ہما مل کے تست. وہ فرماتے ہیں کہ اے سبا کے تخت کے وارث, سب سے پہلے اپنا ملک چھوڑ دے. جب تو سلیمان کی بادشاہی میں پہنچے گا تو یہ سب کچھ تیری ملکیت ہو جائے گا, اس کی اطاعت میں پہنچے گا. اس لیے ملک جسمت راچو بلقیس غبی ترک کن بہر سلیمان نبی, کہ اے بے وقوف, غبی بے وقوف کو کہتے ہیں کہ اے بے وقوف, اپنے جسم کے ملک کو بلقیس کی طرح ترک کر دے اور سلیمان نبی کی اطاعت کو اختیار کر لے. کہ جس طرح بلقیس نے اپنا تخت چھوڑا تو سلیمان نے اس کے تخت کی حفاظت کی, سلیمان نے اس کے تخت کی عزت کو بڑھا دیا. اور اگر ملکہ سبا, ملکہ بلقیس
حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو قبول نہ کرتی تو کیا ہوتا؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ جب قاصد بھیجے ملکہ نے تحائف دے کے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ لوٹ جاؤ اور جا کے اپنی ملکہ کو بتاؤ کہ ہم ایسے لشکروں کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے جن کے سامنے تم ٹھہر نہیں پاؤ گے، اور تمہیں اس حال میں ذلیل کر کے تمہاری سلطنت سے نکالا جائے گا کہ تم قیدی بنا دیے جاؤ گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر کوئی سلیمان کے حکم سے منہ موڑتا ہے تو سلیمان اس کو ساتھ یہ تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ اگر میری دعوت کو قبول نہ کیا، میرے خط کو قبول نہ کیا، میرے پیغام کو قبول نہ کیا تو یاد رکھو میں تم سے کمزور نہیں ہوں، میں اپنے لشکروں کے ساتھ حملہ آور ہوں گا، اور میرے سامنے تمہیں ٹھہرنے کی تاب نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، وہ خط کیا ہے جو سلیمان نے بھیجا؟ اگر آپ صوفیاء کرام کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو بادشاہوں کا بادشاہ تمہاری طرف خط بھیجتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور وہ خط قرآن مجید ہے۔ اس لیے اللہ کے حکم کی، اللہ کے فرمان کی مطابقت اختیار کرو، اور اگر اس سے روگردانی کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے لشکر بھیجوں گا جو تمہیں مسخر کر ڈالیں گے، تمہیں ذلیل کر ڈالیں گے، تمہیں رسوا کر ڈالیں گے۔ اور مجھے پھر حکیم الامت علامہ اقبال یاد آتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جو بادشاہ کے خط کو چھوڑ دیتا ہے، جو بادشاہ کے پیغام کو ترک کر دیتا ہے، اس کے مقدر میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے شیخ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ ترک کن ہستی یہ خود چونکہ خاندستت براؤے معتمد۔ فرماتے ہیں کہ اپنی ہستی کو ترک کر کے اس کی طرف جا جس نے تجھے اپنی طرف بلایا ہے، اور کس نے تجھے اپنی طرف بلایا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غافل انسان، تجھے اپنے خدا کے پیغام سے کس نے غافل کر دیا؟ اپنے رب کی یاد سے کس نے غافل کر دیا؟ اور اسی واقعے میں ایک اور حصہ اس کا یہ آتا ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت منگوا لیا تو تخت منگوا کر آپ نے فرمایا قال نکروا لها عرشها، کہ اس تخت کے حلیے کو بدل ڈالو، اس کی زیب و زینت کو بدل ڈالو، اس کی حیت کو بدل ڈالو کہ یہ دیکھنے میں پہچانا نہ جائے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ خدا، جب تیرا یہ وجود تیری سلطنت سے نکل کر بادشاہوں کے بادشاہ کی سلطنت میں جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے تیرے وجود کا حلیہ بدل ڈالتا ہے۔ پہلا حلیہ وہ تھا تخت کا جو بلقیس نے اپنی مرضی سے بنوایا تھا، جو ملکہ سبا کی مرضی پہ بنا تھا۔ پہلا حلیہ تخت کا وہ تھا، لیکن جب اس تخت کو بادشاہوں کے بادشاہ نے اپنے پاس رکھ لیا تو اس نے اس تخت کو اس کے حلیے کے مطابق نہ رہنے دیا، بلکہ اپنی مرضی سے اس کے اندر تزئین کر دی، اس کے اندر تبدیلی کر دی، اس کے اندر ترمیم کر دی، اپنی مرضی سے اس کی آرائش کروا دی۔ تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ خدا، جب تک تو خود اپنے اوپر حاکم ہے تو تیری حیت وہ ہوگی جو تو اپنے لیے چاہتا ہے،
تیری آرائش وہ ہوگی جو تو اپنے لیے چاہتا ہے، تیری خوشی وہ ہوگی جو تو اپنے لیے چاہتا ہے، تیری آؤٹ لک وہ ہوگی جو تو اپنے لیے چاہتا ہے۔ لیکن جب بادشاہوں کے بادشاہ کے ہاتھ میں جائے گا، جب اس کے دربار میں جائے گا، وہ تجھے ڈی کنسٹرکٹ کرے گا، وہ تیرا تزکیہ کرے گا اور تجھے ایسا بنا دے گا جیسا وہ چاہتا ہے، تجھے اس رنگ میں ڈھال دے گا جس رنگ کو وہ پسند کرتا ہے، تجھے اس خصلت میں بدل دے گا جس خصلت پہ وہ راضی ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً دفتر اول میں کہیں فرمایا ہے، ایک شعر ہے جس کی تمثیل یہ ہے، ایک بادشاہ نے، مسلمانوں کے بادشاہ نے ایک قلعے کے اوپر ارادہ کیا اور اس نے کہا کہ یہ قلعہ میرا ہے۔ کیا ارادہ کیا؟ کہ یہ قلعہ میرا ہے، قلعہ اس کا ہے، لیجئے بھائی اپنا قلعہ۔ اب وہ اپنا قلعہ لینے کیسے جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ اس کا رسالہ ہے جس پہ گھوڑ سوار ہیں، اس کے ساتھ اس کی پیادہ فوج ہے، اس کی ساتھ اس کی منجنیکیں ہیں جن سے وہ آگ پھینکے گا، جن سے وہ پتھر پھینکے گا۔ کسی نے دیکھا، اس نے کہا بادشاہ تو کہتا تھا یہ قلعہ میرا ہے۔ اس نے کہا ہاں بالکل یہ قلعہ میرا ہے۔ اور اس نے کہا اپنی چیز سے ایسا سلوک، آگ اور پتھر برسائے گا، کشت و خون کرے گا، تیرا رسالہ اس میں داخل ہوگا، گھوڑے داخل ہوں گے، لوگوں کو ماریں گے، خون کریں گے، یہ کیسا قلعہ ہے تیرا؟ ایسی محبت ہے تیری اپنے قلعے سے؟ لیکن بادشاہ گیا، اس نے محاصرہ کیا، منجنیکوں سے پتھر برسائے، قلعے کے برج توڑ دیے، منجنیکوں سے پتھر برسائے، قلعے کے دروازے توڑ دیے، دیواریں توڑ دیں، فوج داخل ہوئی اندر، کفار کے لشکر کو کاٹ دیا، قلعہ خون سے لت پت ہو گیا، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، چیخیں آ رہی ہیں، خون بہ رہا ہے، لوگ پریشان حال ہیں۔ بادشاہ ایک فاتح کے طور پہ قلعے میں داخل ہوا۔ جب قلعے میں داخل ہوا تو اس نے حکم کیا کفر کا جھنڈا اتار دو، میرا جھنڈا اس پہ لہرا دو۔ کفر کا جھنڈا اتارا، بادشاہ کا جھنڈا اس کے اوپر لہرا دیا۔ پھر بادشاہ نے حکم کیا جہاں جہاں سے برج ٹوٹے ہیں ان برجوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، جو دروازے اکھڑے ہیں نئے دروازے نصب کیے جائیں، دیوار ٹوٹی ہے جہاں سے وہاں دیوار لگا دی جائے، دیوار بنا دی جائے، اسے مضبوط کر دیا جائے، جہاں جہاں آگ لگی ہے آگ کو بجھا کے نئی تعمیر کی جائے، اور اس طرح تعمیر کی جائے جس طرح کہ میں چاہتا ہوں، اور معبد خانوں کو، بت خانوں کو گرا کے یہاں پہ مسجدوں کو تعمیر کر دیا جائے۔ مولانا رومی کہتے ہیں قلعہ ویراں کرد واز کافر ستد، پہلے اس نے قلعے کو ویران کیا، کافر کے ہاتھ سے کھینچ لیا، بعد ازاں بر ساختش صد برج و صد، اس کے بعد اس نے اس قلعے کے اوپر ہزاروں نئے برج بنوا دیے، قلعے کو از سر نو تعمیر کر دیا۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ لوگوں بلقیس کے تخت سے یہ سیکھو کہ جب تک وہ تخت بدل کے، وہ تخت وہاں سے اٹھ کے سلیمان کے دربار میں نہیں آ جاتا، تب تک اس کی تزئین اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح سلیمان چاہتے ہیں، اور جب تک تیرا قلعہ تسخیر نہیں ہوتا، تیرے جسم کا قلعہ ٹوٹتا نہیں ہے، تب تک یہ تیرے مالک کی مرضی پہ دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلے قلعے کو توڑتا ہے، وہ کن چیزوں سے توڑتا ہے؟ دکھوں سے توڑتا ہے، آزمائشیں بھیجتا ہے، تکالیف بھیجتا ہے، امتحان بھیجتا ہے، سختیاں بھیجتا ہے، مشکلات بھیجتا ہے،
اور یہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو استقامت سے اس کے اوپر کھڑا رہتا ہے۔ انبیاء کی تاریخ کو دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات اور آپ کی قربانی کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اور خود نبیوں کے تاجدار، نبیوں کے امام، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے۔ اللہ نے کن کن تکلیفوں سے نہیں آزمایا۔ حضور کے صحابہ کو دیکھیں، مکے میں کیا بیتی 13 سال، مدینے میں گئے، منافقین نے جو حشر کیا۔ حضور کے خانوادے کو دیکھیں، کربلا میں آپ کے خانوادے کی استقامت کو دیکھیں، کوفہ میں آپ کے خانوادے کی استقامت کو دیکھیں، شام اور دمشق میں آپ کے خانوادے کی استقامت کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تکالیف سے، ان آزمائشوں سے، ان مشکلوں سے پہلا پرانا قلعہ توڑ کر ایک نیا اپنی مرضی کا قلعہ تعمیر کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دکھ آیا ہے، تکلیف آئی ہے، شاید یہ میرے مولا کی کوئی ناراضگی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولا تمہارا مالک تمہیں اس تکلیف سے، آزمائش سے گزار کے اس کے عوض میں کوئی بڑا انعام عطا کرنا چاہتا ہو۔ اس لیے فرمایا قال نکروا لها عرشها، اس کے عرش کو بدل دو، جیسے میں چاہتا ہوں ویسا اس کو بنا دو۔ پھر اس سے وہ آزمائش بھی کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یاد رکھو، ایک بار بندے کو مرنا پڑتا ہے، ایک بار بندے کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، اور خود کو اپنے جسم کے اوپر حکمران کرنا پڑتا ہے۔ کئی اس کے اوپر بزرگوں کے، اولیاء کے، صوفیاء کے ارشادات، واقعات، ان کی زندگیوں کا پورا نچوڑ یہ ہے کہ اپنے جسم پہ اپنی حکمرانی کو قائم کرو۔ جو جسم پہ حکمرانی نہیں کر سکتا وہ اللہ کی زمین پہ حکمرانی کا حق نہیں رکھتا۔ سب سے پہلے اس پیکر خاکی کے اوپر حکومت قائم کرو، اس جسم سے عدل کرو، پھر عدل کے قابل ہوگے۔ اس جسم کو سچائی پہ تولو، پھر کسی اور کو سچائی پہ تولنے کے قابل ہوگے۔ اس جسم پہ اللہ کا امر نافذ کرو، پھر اللہ کی زمین پہ امر نافذ کر سکتے ہو۔ اس جسم کو نواحی سے دور رکھو، پھر اس زمین کے اوپر نواحی کا اطلاق کر سکتے ہو، نواحی کی تنفیذ کر سکتے ہو، نواحی کا نفاذ کر سکتے ہو۔ جب تک اس جسم پہ نہیں کیا کہاں کرو گے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسے حدیث پاک میں کہا گیا ہے موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مر جانا، جسے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے تن میرا، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خواج خدر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق دا ڈیوا بال ہنیرے متن لبی یار کھڑاتی ہوں، پر جو مرن تھی اگے مر گئے یا حضرت باہو تنا حق دی رمز پچاتی ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ جسم اللہ کا حجرہ ہے، آپ اس میں جھانکنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن جھانکو گے کیسے؟ اس جسم میں آب حیات موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کی تلاش کر کے کہاں آب حیات ڈھونڈے گا؟ واٹر آف امورٹیلٹی از ان یور سیلف، اندر ہے تمہارے، باہر کدھر ڈھونڈتے ہو؟
शौक द डीवा बाल अनेरे, अंदर के अंधेरे को पहले दूर कर, फिर तुझे वो यार मिलेगा। लेकिन ये इस हुजरे में रब के अनवार को पाएगा कैसे? फरमाया पाएगा इस तरह कि जो मरण थी अगे मर गए या हजरत बाहू तिना हक दी रम्स पे चाहती। मरने से पहले मरना पड़ता है हक तक पहुंचने के लिए। हकीम गज़नवी सनाई बहुत बड़े आरिफ, और ये जो पूरी हमारी आरफाना शेरी रवायत थी फारसी की, इसके पेशवा मुक्तदा थे, जिनके लिए मौलाना रूमी ने कहा था कि अत्तार रूह बूदो सनाई दो चश्मे ऊ मा अज़्बे सनाई ओ अत्तार आमदेन। अत्तार हमारी रूह है, सनाई हमारी दो आंखें हैं, और हम अत्तार और सनाई के रास्ते पे यहां तक आए हैं। ऐसा अजीमुल मर्तबत आरिफ था हकीम गज़नवी सनाई। हकीम गज़नवी सनाई ने, जिसे इकबाल ने भी उर्दू में यह कहा है कि सनाई के समुंदर में गव्वासी नकी वरना अभी इस बहर में बाकी हैं लाखों लोए लाला। ये जो इकबाल की मशहूर नात है, वो दान आए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फिरोगे वादी सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। ये हकीम गज़नवी सनाई की नात का उर्दू तर्जुमा है। और इसी के आखिर में इकबाल ने ये शेर कहा है कि सनाई के समुंदर गव्वासी नकी वरना अभी इस बहर में बाकी हैं लाखों लोए लाला। वह हकीम सनाई नसीहत करता है, और नसीहत करते हुए कहता है कि बमीर दोस्त पेशस मर्ग अगर मी जिंदगी ख्वाही, बमीर दोस्त पेशस मर्ग अगर मी जिंदगी ख्वाही, के इदरीसस चुनी मुर्दन बहिश्ते गश्त पेशस मां। फरमाते हैं कि ए भाई, जिंदगी चाहता है तो मौत से पहले मर जा। अगर जिंदगी चाहता है तो मौत से पहले मर जा, कि इदरीस अलैहिस्सलाम बहिश्त में इसी जरिए से हमसे पहले पहुंच गए। इदरीस अलैहिस्सलाम का वाकया तो आपको मालूम होगा, उलमा से आप अक्सर सुनते होंगे। अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा लाडले नबी थे, बेशुमार इबादत करते, और जितनी कुल मखलूक की इबादत अल्लाह की बारगाह में पहुंचती, कुल मखलूक की इबादत जितनी अल्लाह के दरबार में पेश की जाती, उतनी इबादत महज एक शख्स हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पेश की जाती। आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा हैं और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पर पोते हैं। अल्लाह के दरबार में आपकी इतनी इबादत और इतना मुकाम देख के मलकुल मौत ने आपसे दोस्ती इख्तियार कर ली। ऐसा बरगुज़ीदा बंदा है अल्लाह का, आपका दोस्त हो गया। एक दिन मलकुल मौत से आपने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरा एक काम तो। उसने कहा वो क्या? आपने फरमाया मेरी कुछ फरमाइशें हैं वो पूरी कर दो। उसने कहा जरूर, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, बताइए मैं पूरी कर दूंगा। आपने फरमाया मेरी रूह को एक बार कब्ज करो कि मैं मर जाऊं, और मेरी रूह फिर मेरे अंदर वापस लौटा दो। अब वो नबी थे, आबिद थे इस दर्जे के, मलकुल मौत को उनसे मोहब्बत थी। मलकुल मौत ने इज़्न इलाही से रूह कब्ज की और फिर वापस लौटा दी। आपने फरमाया अब मुझे अहवाले दोज़ख का मुशाहिदा करना है। वो आपको दोज़ख की तरफ ले गया, आप दोज़ख के ऊपर से गुजरे, उसके अहवाल का मुशाहिदा किया। फिर फरमाया अब मुझे जन्नत का भी मुशाहिदा करना है और जन्नत की सैर करनी है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मलकुल मौत लेके
जन्नत में चला गया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत का मुलाहिजा किया, जन्नत की सैर की और फिर फरमाया कि चलें ठीक है, अब आप जाइए। मलकुल मौत ने कहा हजरत किधर जाइए, वापस जमीन पे आइए। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, तुम्हें अल्लाह का निजाम नहीं मालूम, इतने मुकर्रब फरिश्ते हो। अल्लाह ने कहा है कि मैं पहले बंदे को मारूंगा, फिर जिंदा करूंगा, फिर इन पे अहवाल दोज़ख को मुनकशिफ करूंगा, फिर ये जन्नत में भेजे जाएंगे और जो जन्नत में जाएंगे वो हमेशा जन्नत में रहेंगे। अब देख, तूने मेरी रूह कब्ज की, मैं मर गया, फिर तूने मुझे जिंदा किया, फिर मैंने दोज़ख का मुशाहिदा किया, दोज़ख के ऊपर से गुजरा, अब मैं जन्नत में आ गया हूं। अब अल्लाह के वादे के मुताबिक मुझे हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहना है। तो अल्लाह ताला ने दोनों के माबैन फिर हुक्म नाफिज फरमाया कि मेरे इस नेक बंदे को इसकी मंशा पे यहीं छोड़ दो। तो इदरीस अलैहिस्सलाम उन 4 अंबिया में हैं जो जिंदा हैं। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और सैयदना नबीना ईसा अलैहिस्सलाम, ये 4 अंबिया जिंदा हैं। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में पहुंचे तो कैसे पहुंचे? हकीम गज़नवी सनाई फरमाते हैं, बमीर दोस्त पेश अज मर्ग अगर मी जिंदगी ख्वाही, अगर जिंदगी चाहते हो तो एक बार मौत की लज्जत चखो कि इदरीस अलैहिस्सलाम भी इसी तरीके को इख्तियार करके हमसे पहले जन्नत में पहुंच गए। तो जो मरने से पहले मरना है, मरने से पहले मौत इख्तियार करना है, यह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार के अंदर बंदे के दर्जे को, रुतबे को बुलंद करता है, बंदे की तामीर नो करता है। मेरे भाइयों, मरने से पहले मरना क्या है? मरने से पहले मरना, उसकी आप एक अदना तरीन अगर शक्ल देखना चाहते हैं, मरने से पहले मरना, तो वो महज चंद लम्हों के लिए अपने आप को रज़ाए इलाही के ताबे कर देना। और उसकी एक वसी शक्ल देखना चाहते हैं तो उसकी वसी शक्ल रोजा है। रोजा मौत से पहले मौत का एक मंजर है। आप अपने ऊपर अपना इख्तियार खत्म कर देते हैं। पानी आपके सामने पड़ा है, आप उसे पी नहीं सकते, इसके बावजूद कि आपको प्यास लगी है। खाना आपके सामने पड़ा है, आप उसे खा नहीं सकते, इसके बावजूद कि वो आपको पसंद भी है, आपको उसकी तलब भी है। इस तरह दीगर वो चीजें जिनसे नफ्स लज्जत हासिल करता है, जिनसे जिस्म लज्जत हासिल करता है, वो आपके सामने मौजूद होती हैं। आपको उनकी हाजत होती है, उनकी तलब होती है, उनकी तिश्नगी होती है, उनकी भूख होती है, उनकी तमन्ना होती है, मगर आप वो नहीं कर सकते, इसलिए कि आपने हालत रोजा में अपनी मर्जी को मौला की मर्जी के ताबे कर दिया। ये एक दिन की मौत है। जो रोजा है, मरने से पहले मर जाना, मौत से पहले मरना, एक दिन की मौत है रोजा। कि इंसान अपनी ख्वाहिश को, अपने जिस्म को, अपने इरादे को, अपने तलज़्ज़ुज़ और अपनी लज्जात को अल्लाह के अमर के ताबे कर देता है, अल्लाह के हुक्म के ताबे कर देता है। इसी तरह मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जब बंदा इस रास्ते के अंदर दाखिल होता है, मरने से पहले मरने का इरादा करता है, अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने का इरादा करता है, तो वो इस मौत का इरादा करता है जिससे उसको यह मुकाम और यह मर्तबा नसीब हो जाए, जिससे उसको अपने मौला के दरबार में यह बंदगी नसीब हो जाए कि वह उसके बंदों में शुमार हो जाए। और बिल यकीन मौत से पहले मौत है, वो इंसान अपनी चाहत को उसकी चाहत के ताबे करके हासिल करता है, अपनी जिंदगी उसके अहकाम के मुताबिक
नाफिज करके हासिल करता है। अपने जिस्म का किला उसके लश्करों के सामने, उसकी रहमत के लश्करों के सामने, उसके फजल के लश्करों के सामने, उसके अहकाम के लश्करों के सामने अपना किला मुसख्खर करवा देता है। जब ये जिस्म का किला मुसख्खर हो जाता है, अक्ल पे उसका हुक्म आ जाता है, दिल पे उसका हुक्म आ जाता है, जिस्म पे उसका हुक्म आ जाता है, फिर ये वजूद दोबारा से जी उठता है, दोबारा से जिंदा हो जाता है। मेरे भाई और बुजुर्गों, इसलिए जब तक वजूद इस पाकीज़गी और तहारत को हासिल नहीं करता कि उसके अहकाम के ताबे हो जाए, उसकी मर्जी के ताबे हो जाए, उसकी मंशा के ताबे हो जाए, उस वक्त तक वो अनवार के अंदर तासीर नहीं करते। इसलिए कि जिस्म उनको सहने की सलाहियत ही नहीं रखता, उसकी इस्तेदाद ही नहीं रखता। तो उन अनवार को कबूल करने के लिए जिस्म के अंदर अहलियत और इस्तेदाद पैदा करनी पड़ती है। आप जैसे देखें कि हर मट्टी दो ईंटों को आपस में नहीं जोड़ सकती। आप कहीं से भी मट्टी उठाएं, कहीं से भी मट्टी उठा के उसको दो ईंटों के दरमियान रख दें, क्या वो ईंटें जुड़ जाएंगी? जब तक कि आप उस मट्टी को गारा नहीं बनाते, जब तक कि आप उस मट्टी को पानी के साथ प्रोसेस नहीं करते। तो मट्टी के अंदर दो ईंटों को जोड़ने की सलाहियत पैदा करनी पड़ती है, इस्तेदाद पैदा करनी पड़ती है। जब तक आप मट्टी में भी इस्तेदाद पैदा न करें, वो दो ईंटों को नहीं जोड़ सकती। इस्तेदाद पैदा हो जाए तो वो दो ईंटों को जोड़ देती है, एक पूरे घर को तामीर कर देती है। तो वजूद के अंदर जब तक इस्तेदाद पैदा नहीं होती, जब तक अहलियत पैदा नहीं होती, जब तक काबिलियत पैदा नहीं होती, उस वक्त तक वजूद उन अनवार को कबूल नहीं करता। इसलिए कि ये उनकी इस्तेदाद ही नहीं रखता, उसकी अहलियत, सलाहियत और काबिलियत ही नहीं रखता। मुर्शिद कामिल की जरूरत क्यों है? इसीलिए है कि जिस तरह बगैर मिस्त्री के मट्टी गारा नहीं बनती, ईंटें आपस में जुड़ती नहीं हैं, इसी तरह बगैर किसी कामिल की तरबियत के, बगैर किसी कामिल की तलकीन के, बगैर किसी कामिल की तवज्जो के, बगैर किसी कामिल की नसीहत के, बगैर किसी कामिल की रहनुमाई के वजूद के अंदर वो इस्तेदाद पैदा नहीं होती, वजूद के अंदर वो सलाहियत पैदा नहीं होती। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, रोज सराफीले शो अंदर इम्तियाज, दर्द मंदा रूहो मस्तो मस्त साज। वो कहते हैं कि जा और मुकाम इम्तियाज का इसराफील बन जा, कि मुर्दों को जिंदा कर और खुद भी मस्त हो जा और मस्त करने वाला हो जा। अगर आप सूरह इसराफील का मंजर देखें तो उसके चार बुनियादी कंपोनेंट्स हैं, चार बुनियादी अज्जा हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे सुल्तानिया, मेरी जान जवानी, सांसों की रवानी, मेरी प्रेम कहानी, नारे सुल्तानिया, हुजूर जानशीन सुल्तान फख्र रफ़ी सुल्तान मोहम्मद अली साहब, नारे सुल्तानिया। बहुत शुक्रिया। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें। हमारी खुशकिस्मती है, खुशनसीबी है, खुशबख्ती है कि शहबाज़ आरिफ़ां, मुर्शिद माँ, कायद माँ, जानशीन सुल्तानुल फ़ख्र, सरपरस्त आला इस्लाही जमात व आलमी तंजीमुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद अली साहिब हमारे दरमियान जलवा फरमा हैं। ये हमारे लिए सादत के लम्हात हैं कि हम आपके क़ुर्ब में, आपकी मैयत में, आपकी सोहबत और आपकी मजलिस में बैठे हैं। मेरे भाइयों, आखिरी मैं नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो से सुने, पूरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब है कि इसराफील अलैहिस्सलाम
جب سور پھونکیں گے، یہ جو قیامت کا منظر ہے اس میں 4 چیزیں بنیادی آپ کو نظر آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اسرافیل علیہ السلام روز قیامت سور پھونکیں گے۔ دوسری یہ کہ اسرافیل علیہ السلام اپنی مرضی سے سور نہیں پھونکیں گے بلکہ اذن حق سے پھونکیں گے، اللہ کے امر سے پھونکیں گے۔ تیسرا جز یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکتے ہی مردوں میں جان پڑ جائے گی، مردوں میں جان پڑ جائے گی۔ اور چوتھا اس کا جز یہ ہے کہ جیسے ہی ان مردوں میں جان پڑے گی وہ اٹھ کے اپنے مولا کی طرف دوڑیں گے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ بولے بھائی، کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4۔ پہلی یہ کہ سور قیامت کے دن پھونکا جائے گا، دوسری یہ کہ اذن حق سے پھونکا جائے گا، چوتھی یہ کہ مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، تیسری یہ کہ مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور چوتھی یہ کہ اٹھنے کے بعد اپنے مولا کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے اس شعر سے کہ روح سرافیل شو اندر امتیاز، درد مندہ روح و مست ساز، اس کی تشریح یہ ہے کہ بندہ خدا مرشد کامل تیرے نفس کے لیے قیامت ہے، مرشد کامل تیرے نفس کے لیے قیامت ہے۔ اور جب مرشد کامل سور پھونکتا ہے وہ نفس امارہ کے لیے، اس کی برائی کے لیے وہ لمحہ لمحہ قیامت ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ تلقین، وہ ارشاد، وہ توجہ مرشد کامل اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ اذن الہی سے فرماتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ جب وہ سور پھونکتا ہے، جب وہ توجہ کرتا ہے تو مردہ دل جاگ اٹھتا ہے، مردہ دل بیدار ہو جاتا ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی یہ کہ جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی طرف مگن نہیں رہتا، وہ اپنے مولا کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ مس کسے کہتے ہیں؟ خام تانبے کو کہتے ہیں۔ اور کیمیا کسے کہتے ہیں؟ جو خام تانبے کو سونا بنا دے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تیرا یہ وجود ایک مس ہے، خام تانبا ہے، اگر کسی کامل کی توجہ سے، کسی کامل کی تلقین، کسی کامل کی تربیت سے تو اپنے دل کو زندہ کر لے تو تیرا یہ خام تانبا قیمتی سونے میں بدل جائے گا۔ مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، جو پیغام ہے اس ساری گفتگو میں وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ ادب اختیار کریں، بالخصوص خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں ہمارا جو رشتہ و تعلق ہے وہ سب سے پہلے ادب پہ استوار ہوتا ہے، تعظیم پہ استوار ہوتا ہے، احترام پہ استوار ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ اپنے آپ کو اس کی پہ لبیک کہنا سکھائیں، اس کے امر کی اطاعت سکھائیں، اور اپنے تخت کو، اپنی سلطنت سبا کو اس بادشاہوں کے بادشاہ کتابیں کر دیں، اور اپنے قلعے کو اس کی تسخیر کے لیے چھوڑ دیں۔ جب وہ اسے مسخر کرے گا وہ اسے اپنی مرضی سے ڈال دے گا، یہ اور بھی خوشنما ہو جائے گا، اس پہ وہ اپنا پرچم لہرائے گا اور اعلان کر دے گا کہ یہ میرا ہے اور میرے لشکر اس کی حفاظت پہ کھڑے ہیں۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے اس پہ اپنا جھنڈا لگا دیا، اعلان کر دیا یہ میرا قلعہ ہے، کوئی اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آخری بات یہ کہ اپنے دل کو زندہ کریں۔ جس طرح سورہ اسرافیل سے مردے زندہ ہوتے ہیں، مرشد کامل کی توجہ سے دل زندہ ہو جاتے ہیں، اور دل زندہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور جو حضور مرشد کریم خاص کر سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو فیضان مبارک ہے دلوں کی زندگی کے لیے، دلوں کی حیات کے لیے، وہ اللہ پاک کے اسم ذات کا تصور ہے، اللہ پاک کے اسم ذات کا ذکر ہے، اس کی طرف اپنے دل کو راغب کرنا، اپنے دل کو اس کی طرف مائل کرنا ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کا نام آ جاتا ہے، جس دل کے اندر اللہ کا نور آ جاتا ہے، وہ دل روشن ہو جاتا ہے، وہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اصلاحی جماعت کا یہی پیغام ہے، ہمارے مرشد کریم کا یہی پیغام ہے کہ لوگوں آؤ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے اسم پاک سے اپنے دلوں کو روشن کر لو، اپنے دلوں کو زندہ کر لو، اپنے دلوں کو آئینہ بنا لو، اپنے سینوں کو مدینہ بنا لو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔